یہ کہانی صرف ایک شہزادی کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک انسان کے اندر چھپے غرور، محبت اور تبدیلی کے سفر کی۔ جہاں حسن تخت پر بیٹھا تھا، وہاں عاجزی جلاوطنی کا شکار تھی، اور ایک غرور زدہ دل کو توڑنے کے لیے قسمت نے وہ چال چلی جو نہ کسی بادشاہ نے دیکھی تھی، نہ ہی کسی دلہن نے سوچی تھی۔ کیا ایک شہزادی جسے اپنی خوبصورتی پر غرور تھا، ایک سادہ کمہار کی بیوی بن کر سچی محبت پا سکتی ہے؟ سنیے ایک ایسی کہانی جو دل کو چھو جائے گی اور شاید آپ کے اندر چھپے سچ کو بھی سامنے لے آئے گی۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک شہزادی اور ایک کمہار کی۔ شہزادی بے حد حسین تھی اور اسے اپنی خوبصورتی پر بے حد غرور تھا۔ اسی غرور کی وجہ سے وہ کئی شہزادوں کے رشتے رد کر چکی تھی، لیکن تقدیر کا ایسا پلٹا آیا کہ وہ غرور چکنا چور ہو گیا جب اس کا نکاح ایک سادہ مگر با اخلاق کمہار سے کر دیا گیا۔ یہ قصہ ہے ریاست دارالحکومت غزدار کی، جہاں کے بادشاہ حکیم الدین اور ملکہ فاطمہ بی بی کی بیٹی کا نام عائشہ نور تھا۔ اس وقت غزدار ایک خوشحال ریاست تھی اور بادشاہ حکیم الدین ایک انصاف پسند اور دیندار حکمران مانے جاتے تھے۔ ان کی بیٹی عائشہ نور بے مثال حسن کی مالک تھی، اور اسے حسن پر اتنا تکبر آ گیا تھا۔ جب وہ سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ نے رشتہ تلاش کرنے کے لیے اطراف کی ریاستوں میں پیغام بھیجا۔ بہت سے نیک سیرت اور معزز شہزادے دور دور سے آئے اور عائشہ نور کو دیکھ کر مسرور ہو گئے، مگر شہزادی ہر بار انکار کر دیتی اور عجیب و غریب سوالات کر کے انہیں رسوا کر دیا کرتی تھی۔ جب بادشاہ اور ملکہ نے اسے سمجھایا کہ ایسا تکبر مناسب نہیں تو وہ کہتی، ابا جان، میں اتنی حسین ہوں تو کسی بھی عام انسان سے نکاح کیوں کروں؟ یہ رویہ بادشاہ حکیم الدین اور ملکہ فاطمہ کو بے حد رنجیدہ کر دیتا۔ ریاست بھر میں چرچے ہونے لگے کہ شہزادی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا مگر شہزادی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شہزادی کا بڑا بھائی شہزادہ زین العابدین انتہائی سمجھدار اور دانا انسان تھا، جسے بادشاہ بے حد چاہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے زین العابدین کو بلا کر کہا، بیٹا عائشہ نور کو سمجھاؤ کہ وہ اب کسی صالح رشتے پر رضامند ہو جائے، ورنہ لوگ ہماری ریاست اور ہماری عزت پر سوال اٹھائیں گے۔ شہزادے زین العابدین نے سر جھکا کر کہا، ابا جان، آپ درست فرما رہے ہیں، اگر اسے نیک شوہر نہ ملا تو وہ پریشانی میں گر جائے گی۔ غزدار کے پڑوس میں ریاست باولپور تھا، جہاں کے بادشاہ سلیم بن ناصر انتہائی نیک دل اور علم دوست حکمران تھے۔ زین العابدین نے بہاولپور پیغام نکاح بھجوایا جو بادشاہ سلیم نے قبول کر لیا۔ ان دونوں خاندانوں میں پرانی دوستی تھی۔ جب بادشاہ سلیم دارالحکومت پہنچے اور شہزادی عائشہ نور کو پہلی بار دیکھا تو اس کے حسن سے متاثر ہوئے، مگر جب ملاقات ہوئی تو شہزادی نے تکبر بھرے انداز میں عجیب سوالات کیے، جن میں سے ایک کا جواب بھی بادشاہ سلیم نہ دے سکے۔ اسی بنا پر شہزادی نے نکاح سے انکار کر دیا۔ بادشاہ حکیم الدین اور زین العابدین کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ زین العابدین کو پریشانی ہوئی کہ شاید شہزادی کا غرور اس کی زندگی کو برباد نہ کر دے۔ ایک دن زین العابدین نے بادشاہ سلیم سے ملاقات کی اور کہا، میرے بھائی، میں تم سے بڑی التجا لے کر آیا ہوں۔ اگر واقعی ہی میرے دوست ہو تو مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنی بہن کو سبق سکھاؤں۔ کیا تم اس کے لیے کچھ دنوں کے لیے اپنا شاہی لبادہ ترک کر کے میرے کہنے کے مطابق ایک عام انسان بن سکتے ہو؟ بادشاہ سلیم نے کہا، ہاں، اگر تمہاری بہن کی اصلاح اس سے ممکن ہے تو میں راضی ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے حکمت عملی بنائی اور طے کیا کہ بادشاہ سلیم کچھ دنوں کے لیے کمہار کا روپ اختیار کرے گا۔ زین العابدین اپنے محل میں واپس لوٹ آئے اور شہزادی کے پاس جا کر کہنے لگے، عائشہ نور، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم دنیا کی سب سے زیادہ حسین اور دانا عورت ہو تو آج ہم دونوں ایک پہیلی بجھاتے ہیں۔ اگر تم ہار گئی تو تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ عائشہ نور نے بھائی زین العابدین کی بات سن کر کہا، بھائی جان، آپ میرے مقابلے میں پہیلی کیسے جیت سکتے ہیں؟ میرے سامنے تو کتنے شہزادے ہار مان کے واپس جا چکے ہیں، مگر ٹھیک ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کی شرط قبول کرتی ہوں۔ شہزادہ زین العابدین انتہائی عقل مند تھا۔ اس نے کہا کہ وعدہ کرو، اگر تم ہار گئی تو تم میری شرط کو نہیں ٹال پاؤ گی۔ شہزادی نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں، اپنے وعدے سے پھرنا میری شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد پہیلی کا آغاز ہوا۔ زین العابدین نے پہلا سوال کیا، ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ حسین ہے مگر ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا؟
عائشہ نور نے فوراً کہا سورج۔ زین العابدین نے کہا نہیں، یہ غلط جواب ہے، درست جواب ہے سچا عشق۔ شہزادی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر زین العابدین نے دوسرا سوال کیا، ایسی کون سی چیز ہے جو بظاہر گہری لگتی ہے لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ بھی پھنس جایا کرتے ہیں؟ شہزادی نے کہا سمندر۔ شہزادے نے انکار کیا، نہیں، جواب ہے تکبر۔ اب آخری سوال آیا جو سب سے مشکل تھا، ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ دستیاب ہے مگر سب سے جلد ختم ہو جاتی ہے؟ شہزادی نے بہت سوچا لیکن جواب نہیں دے پائے۔ شہزادے نے جواب دیا، وہ چیز ہے وقت۔ عائشہ نور نے شکست تسلیم کر لی اور کہا ٹھیک ہے بھائی جان، میں ہار گئی، اب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ شہزادے نے کہا کہ تمہیں میرے منتخب کردہ شخص سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس وقت ان کے والدین بادشاہ حکیم الدین اور ملکہ فاطمہ بھی وہاں موجود تھے۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، بیٹی وعدے کا پاس رکھنا ہی اصل عزت نفس ہے، تم وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ عائشہ نور حیران اور افسردہ ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی جان، مجھے آپ سے اس طرح کے فریب کی امید نہیں تھی، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زین العابدین نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ فوراً ایک سادہ لباس پہنے ہوئے کمہار کو محل بلایا گیا اور شرعی نکاح کے مطابق عائشہ نور کا نکاح اس سے کر دیا گیا۔ شہزادی سکتے میں آ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بول نہ سکی کیونکہ وعدہ اسے خاموش کر چکا تھا۔ نکاح کے بعد بادشاہ نے بیٹی کو رخصت کر دیا اور کہا، یہی تمہارے نصیب میں لکھا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کمہار شہزادی کو لے کر اپنے سادہ سے گھر میں آیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ نہ ہی کوئی آرام دہ بستر ہے، نہ محل جیسا ساز و سامان، نہ ہی کوئی خادمہ اور نہ ہی کوئی باورچی۔ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، اسے ہر چیز اپنے ہاتھ سے کرنی پڑی اور اپنے شوہر پر غصہ کرتی، اسے برا بھلا کہتی، لیکن کمہار ہر بار صرف یہی کہتا، بیگم اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں ہمیشہ آپ کی عزت کرتا رہوں گا اور دل سے چاہوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی اس کے خلوص اور محبت کے سحر میں آہستہ آہستہ پگھلنے لگی، کمہار کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ جب کمہار بیمار پڑتا تو شہزادی خود مٹی کے برتن بناتی، کھلونے تیار کرتی اور بازار میں جا کر بیچ دیتی، اور رفتہ رفتہ اس سادہ زندگی کی عادی ہو گئی اور دل سے مان لیا کہ یہی میری دنیا ہے۔ ہم دونوں ہی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن شہزادی نے کہا کہ کیوں نہ ہم کوئی اچھی سی دکان کھول لیں، اس سے ہماری مشکلات کم ہو جائیں گی اور کمائی بھی بڑھے گی۔ کمہار نے جواب دیا، آپ درست فرما رہی ہیں بیگم، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم دکان کھول سکیں، لیکن ہاں ایک کام ممکن ہے، میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا سکتا ہوں اور تھوڑے بہت پیسے جمع کر لاؤں تو پھر ہم ایک اچھی سی دکان کھول لیں گے اور پھر ہم دونوں سادگی سے مگر عزت کے ساتھ اپنی زندگی اسی گھر میں گزاریں گے۔ عائشہ نور نے پریشانی سے پوچھا، مگر جب آپ باہر ہوں گے تو میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ کمہار نے جواب دیا، بیگم میں آپ کو بہاولپور کے بادشاہ سلیم بن ناصر کے محل میں کسی کام پر رکھوا دوں گا، وہاں میرے بہت سے خیر خواہ موجود ہیں، وہ آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ چند دنوں کے بعد کمہار نے واقعی ہی محل میں اسے ملازمت پر رکھوا دیا اور خود سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا۔ ایک دن بادشاہ سلیم بن ناصر شاہی باغ کی سیر کرتے کرتے اس جگہ پہنچے جہاں عائشہ نور کام کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ رک گئے۔ بادشاہ نے کہا، عائشہ نور تم بہت حسین ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم اس کمہار کو چھوڑ کر میری بیوی بن جاؤ، میں تمہیں اس ریاست کی ملکہ بناؤں گا۔ عائشہ نور نے نظریں جھکا کر کہا، جناب علی میرا نکاح ہو چکا ہے، اب میں کسی کی بیوی ہوں اور وہی میرا شوہر ہے، جب میرے شوہر واپس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ یہ محل چھوڑ دوں گی۔ بادشاہ حیرت سے بولا، اتنی حسین عورت ایک غریب کمہار کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ شہزادی نے نرم لیکن پر اعتماد لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، اصل سکون ان محلوں میں نہیں بلکہ خلوص، عزت اور وفا میں ہے۔ مال و دولت وقتی ہے مگر محبت، وفاداری اور عاجزی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے اپنا تاج اور شاہی لباس اتار کر شہزادی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس نے کہا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی تمہارا کمہار شوہر ہوں، سلیم بن ناصر۔ عائشہ نور ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے لبوں سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، آپ؟ سلیم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور کہا،
بیگم یہ سب کچھ تمہارے بھائی زین العابدین کی منصوبہ بندی تھی تاکہ تمہیں تمہارے غرور سے نجات دلوائی جا سکے اور تمہاری حقیقی خوشی تمہیں مل سکے۔ اس نے یہ سب تمہارے روشن مستقبل کے لیے کیا۔ عمار، سلیم بن ناصر اور شہزادی عائشہ نور نے مل کر باولپور کی حکومت سنبھالی اور ایک رحم دل اور عادل حکمران کے طور پر جاننے لگے۔ عائشہ نور اب وہ غرور بھری شہزادی نہ رہی، بلکہ وہ ایک نرم دل، دانش مند اور محبوب ملکہ بن گئی۔ انہوں نے عوام کے لیے عدل و انصاف کو اپنا شعار بنا لیا۔ غرور انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، دل کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ محنت، خلوص اور ایمانداری ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ وقت سب سے قیمتی دولت ہے، اسے ضائع نہ ہونے دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے خوبصورت قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔